بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بتویل کے نواسے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ حضرت ایسون کے حقیقی بھائی تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے ڈر سے والدہ کے مشورے سے اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے، وہاں 10 سال ماموں کی خدمت کی، اس کی بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد لابان نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا شادی کرا دی، لیکن حضرت یعقوب کا رجحان چھوٹی بیٹی راحیل کی طرف تھا۔ لابان نے کہا کہ 10 سال مزید میری خدمت کرو اور میری بکریاں چراؤ تو میں آپ کا نکاح چھوٹی بیٹی راحیل سے کر دوں گا۔ اس زمانے میں 2 حقیقی بہنوں کا نکاح ایک جگہ شرعاً جائز تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مزید 10 سال اپنے ماموں کے پاس رہے تو ماموں نے راحیل کی شادی بھی کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ماموں کے گھر پیدا ہوئی بغیر بنیامین کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے وطن کی خواہش ہوئی تو ماموں سے اجازت چاہی۔ ماموں نے رخصت ہوتے وقت بہت سا مال و دولت حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو بنیامین پیدا ہوئے۔ ماموں کے پاس سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سا مال و دولت لے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام سیلون ہے، وہاں آ کر مقیم ہوئے۔ قصص القرآن میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فدان آرام میں اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے، اس زمانے میں ایس یا عیسو مکہ مکرمہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، اور انہی کے قریبی مقام کسی جگہ پر قیام کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے تو ان دونوں بھائیوں میں محبت اور پروان چڑھی اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہے۔ یہ تمام واقعات تورات میں مذکور ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ۔ عربی زبان میں عبداللہ ہو گیا، یعنی بندہ خدا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں اس نے خدمت حق کو سر انجام دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب کنعان کو بما اپنے اہل و عیال واپس راستے میں آ رہے تھے تو اسی وقت حضرت عیس شکار کرنے کو جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی حلیم الطبع سے ان کو چھپ گئے اور اپنے غلاموں اور بیویوں سے فرمایا، یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر پوچھیں یہ سامان اور یہ دولت کس کا ہے تو یہ کہہ دینا کنعان میں عیس سردار ہے اور اس کا ایک غلام یعقوب نامی شام علاقے میں رہتا ہے، یہ اس کا مال و دولت ہے۔
غلاموں نے یہ بات حضرت عیسی کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ رونے لگے اور کہا یعقوب تو میرا بھائی ہے، غلام نہیں۔ حضرت یعقوب نے عیسی کو روتے دیکھا تو یعقوب آئے اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے اور عیسی بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی اور بنیامین اپنی خالہ کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسی نے کہا کہ میری گزر ان مشکل ہے، اس لیے میں یہاں ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ روم کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت عیسی کا ایک بیٹا روم نام تھا، اس کے نام سے روم شہر مشہور ہوا۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب کے حق میں مستجاب ہو گئی تو حضرت عیسی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے کثرت اولاد کی دعا مانگی۔ پھر حضرت عیسی کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمالات باطنی سے بھی مالا مال تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کے فراق میں جدائی میں بڑی رنج و مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ باقی زندگی ان کی میت میں گزار کر دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف جاگزین ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا نام سیلون ہے جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 30 میل ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمون، لادی، ریالون، یشجر، دینا۔ یہ تمام لڑکے آپ کی زوجہ لیہ بنت لیان بن فہر کے بطن سے ہیں۔ یہ زوجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی تھی۔ دان، نفتالی، جاد، عاشریہ لڑکے زلقہ اور بلحتہ کے بطن سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین راحیل کے بطن سے تھے۔ راحیل کی وفات بنیامین کی پیدائش کے بعد جلدی ہو گئی تھی۔ لیہ کی وفات کے بعد راحیل سے نکاح ہوا تھا۔ راحیل لیہ کی بہن تھی۔ خیال رہے کہ جو نام ذکر کیے گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے علاوہ وہ 12 ہیں، اور مشہور یہ ہیں کہ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ اسی وجہ سے اکثر حضرات نے دینا نام کو شامل نہیں کیا۔ کچھ حضرات نے شامل کیا تو ہے، لیکن کہا ہے کہ یہ مونس کا نام ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن کا نام دینا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتایا کہ اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف نے جو تارے دیکھے تھے ان کے نام یہ ہیں: جربان، طارق، زیال، کالبس، عمردون، فلید، قضا، وقاب، ذوالقرنین، زروج، مصباح۔
ایک روایت میں مصباح کی جگہ نتھا ذکر ہے، لیکن پہلی روایت پر کثیر اہل علم حضرات ہیں۔ سنان نامی یہودی حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ مجھے ان ستاروں کے متعلق بتائیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے۔ آپ خاموش تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے حضور کو ستاروں کے نام بتا دیے۔ آپ نے یہودی کو کہا، اگر میں تمہیں ان تاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا، آپ نے اسے نام بتا دیے ہیں۔ وہ کہنے لگا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک یہی ان کے نام ہیں۔ 11 تاروں سے مراد آپ کے بھائی اور چاند سورج سے مراد آپ کے ماں باپ ہیں۔ لیکن خیال رہے خواب دیکھنے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ خواب میں سورج دیکھنے سے بادشاہت، سونا، خوبصورت عورت ملنے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چاند کو خواب میں دیکھنے سے بدشبہات، وزارت، بادشاہ کا قبر، ریاست، شرافت، غلام منصب، حاکمیت، بڑے آدمی کی زیارت، والد، والدہ، زوجہ، خامند، عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی فساد اور باطل امور کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھنے والے پر منحصر ہے۔ خیال رہے خواب دیکھنے والا جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے القا سمجھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو فرمایا، کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوں گے تو بھائی ان سے حسد کریں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا، اس لیے آپ نے منع فرمایا تھا کہ یہ خواب بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ ان کا حسد اور بڑھ جائے گا اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں شیطان کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیار دے گا اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بعد حضرت بنیامین سے، تو دوسرے بھائیوں کو اس پر حسد آیا اور کہنے لگے، ہم تو ایک جماعت ہیں، باپ کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کو زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ 2 ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور یہ اپنے باپ کی خدمت ہماری طرح نہیں کر سکتے، پھر ان سے پیار و محبت ہم سے زیادہ کیوں؟